السلام علیکم جی، شفیق اوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح دیکھا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم کی سانحہ مری کی تحقیقاتی رپورٹ جلد سامنے لانے کی ہدایت اور پاکستان کو انتہائی مطلوب دہشت گرد خراسانی کی افغانستان میں ہلاکت کو آج کے تمام قومی اخبارات نے بھرپور کوریج دی ہے۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی سانحہ مری پر وزیر اعظم کے بیان سے متعلق ہے۔ انکوائری کمیٹی سانحہ مری کی رپورٹ جلد سامنے لائیں، وزیر اعظم عمران خان سول اور فوجی امدادی کاوشوں کی تعریف۔ اسی خبر کو روزنامہ نوائے وقت نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ سانحہ مری کمیٹی جلد حقائق سامنے لائے، ہم کلیئر، باقی جماعتیں بھی فنڈنگ کا حساب دیں، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ دنیا نے وزیر اعظم کے بیان سے ان الفاظ کا چناؤ کیا، کیا بر وقت اقدامات سے سانحہ مری کو روکا جا سکتا تھا؟ حقائق جلد سامنے لائے جائیں، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ نئی بات کی سرخی کے الفاظ ہیں، ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن مکمل، مری کا نیا نام ضلع کو حصار رکھنے کی تجویز، تحقیقاتی کمیٹی سانحہ مری پر حقائق جلد سامنے لائے، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ پاکستان نے دہشت گرد خراسانی کی ہلاکت کو اہمیت دی، پاکستان کو انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد خراسانی نگرہار میں ہلاک۔ روزنامہ جنگ نے وزیر اعظم کے الیکشن کمیشن میں کلیئرنس سے متعلق بیان کو فرنٹ پیج پہ شائع کیا، رسیدیں دے چکے، اسکروٹنی کمیٹی نے کلیئر کر دیا، شہباز شریف شرم کریں اور اپنی ٹیٹیز کا بتائیں، وزیر اعظم عمران خان۔ انگلش اخبار ڈیلی ٹائمز کی ٹاپ سٹوری ہے، اسٹاپ ڈوئنگ پالیٹکس آن ٹریجڈیز، گورنمنٹ ٹو اپوزیشن۔ ڈان اخبار کی لیڈ سٹوری ہے، سینئر ٹی ٹی پی لیڈر کلڈ ان افغانستان آفیشل۔ دا نیوز کی لیڈ سٹوری ہے، پی ایم ایل این کاز لاس آف $16 billion by keeping dollar at ₹94 ترین۔ دا نیشن نے وزیر اعظم کے بیان کو ہیڈ لائن سٹوری کے طور پر لیا، پی ایم's call for activating PTI workers to ensure parties success in LG elections۔ سر ایک نظر ڈالتے ہیں رن ڈاؤن کے اوپر۔ ہم کلیئر ہو گئے، باقی جماعتیں اپنی فنڈنگ کا حساب دیں، وزیر اعظم عمران خان۔ الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی رکنیت بحال کر دی۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کس کے خلاف، حکومت یا پی ڈی ایم؟ مری میں انسانی المیہ اور ہوٹل مالکان کی بے حسی۔ سندھ میں 62 ملزمان کو جیل کے بجائے ہسپتال میں رکھنے کا انکشاف۔ آج کے پروگرام میں قومی اخبارات نے تمام نے سانحہ مری پر اپنے اداریے لکھیں، وہ ڈسکس کریں گے۔ ڈان میں جاوید نقوی صاحب کا کالم ہے مینوفیکچرنگ موڈیز پاپولرٹی، اور ٹاپ ٹرینڈ ہے ٹویٹر پہ لاسٹ ہوپ عمران خان۔ السلام علیکم جی۔ شفیق کی واپسی ٹارزن کی واپسی جیسے ایک عمل ہوتا ہے، اور فٹ فاٹ ہو کے آیا ایک دن، بہت بڑا انتخابی مارکہ جو ہے انہوں نے جی بالکل مکمل کیا ہے۔ ہاں، ان کی نگرانی کے اندر ایک بڑا طویل مارکہ جو ہے وہ ہوا، اور جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب گروپوں نے نتائج کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے۔ اور کل مجھے اسلام آباد سے جس دن رزلٹ آیا، فون آیا کسی بندے کا کہ انہوں نے کوئی مبارکباد کا پیغام دینا تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ رزلٹ آیا، سب پارٹیوں نے مان لیا؟ میں نے کہا جی چیئرمین شفیق اوان صاحب کی قیادت میں یہ منصفانہ اور شفاف انتخابات مخلوط حکومت بنی ہے، اور سب نے مان لیا، مخلوط حکومت بنی ہے، ہر گروپ کا بندہ جیتا ہے۔ عطر مسعود صاحب کتنے ہمارے سینئر موسٹ ہیں، وہ آئے کہ وہ آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، میں نے کہا سوری، اور ان کی بڑائی دیکھیں، انہوں نے گھر سے اپنا کارڈ منگوایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عظیم نذیر کہتا میرا کارڈ گم ہو گیا، اس نے کئی نادرہ کا دفتر ساتھ ہی تھا، وہاں جا کے پیسے جمع کرا کے اور ڈپلیکیٹ نکلوائی ہے۔ تو یہ چلیں ایک اچھی بات ہے نا، آپ اگر کوئی معیار طے کرتے ہیں، اصول طے کرتے ہیں، تو پھر اس کا اطلاق سب پہ ہونا چاہیے۔ میرے پاس کارڈ میں نے کہا چیک کروں، کسی نے کہا تیرا تو یار ہے، اور میں کیا پائی وہ کوئی پتہ نہیں گا، کیونکہ تو یار تے میں نہ بہ کے چاہ پیتے گھر ہو جا کے کارڈ لے کے، تو میں کارڈ ہونا چاہیے۔ کل ویسے یہ لگا ہے کہ صحافیوں کا واقعی الیکشن ہو رہا ہے، کہ یہ کوئی انجمن تاجرہ کا الیکشن نہیں تھا جو پہلے فیز میں تھا۔ اچھا، سلمان احمد صاحب ایک دوست سے عالیہ سیفا میں ہوتی ہے ہمارے ساتھ، وہ آئی بیٹھی میری منتیں کرتی رہی، میں خاتون ہوں، کہتی میں سلمان کو فون کر دوں، میں کہا جس کو مرضی فون کر دو، میں رانا صاحب کو فون کر دوں، میں کہا جنہوں مرضی فون کر دیں، میں امتیاز عالم صاحب کو، میں کہا پھر تو بالکل نہیں کروں گا میں۔ وہ گھر گئی، کارڈ لے کے آئی، بالکل ایسا ہی ہے۔
अच्छा, लेकिन अभी भी कल सॉरी यार, आपके दोस्त को भी निकाल दिया। अच्छा, उस दिन भी वैसे कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन के दौरान आपने भी राणा साहब बड़ा टाइम दिया है, मैंने देखा सारा दिन आप जो है वहाँ फ्रंट लाइन पर। हाँ, और मैंने उसकी कीमत भी अदा की, उस वो प्रोग्राम में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन कीमत अदा की मैंने। जो आप बोलते हैं और जो आप जिस पे स्टैंड लेते हैं उसके लिए फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि आप जिनको चैलेंज कर रहे हैं वो भी आपको वो देंगे। बहरहाल ये हम किसी टाइम फिर बात करेंगे। कल वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा जी कि देखें, बात ये कि हमसे तो जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने मांगा वो हमने दे दिया। अब बाकी हुकूमतों की जमातों की बारी है कि वो अपना हिसाब दें। पीटीआई पे तो बड़ा तनकीद हो रही थी, अब वो हिसाब देना चाहिए उन्हें शफीक साहब। देखिए, अकबर एस बाबर साहब जिन्होंने इशू शुरू किया था, उनका ख्याल ये था कि ये अपना ना को ले दे बैठेंगे। पंजाबी कहते ना, हर जो काम वो करता है ना कोई, हम ये ले दे बैठेंगे। दावा पहले यानी फैसला करना होता है अदालतों ने या अथॉरिटी ने, पहले वो फैसला सुना देते हैं। और अकबर एस बाबर साहब को पूरी मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल थी, उनकी लीगल टीम सारा हर चीज़ वो उन्हें बताते थे, क्योंकि 30 साल से सिस्टम में है वो पूरा उन्होंने हेल्प की, लेकिन एंड पे निकला कुछ नहीं। बिल्कुल सही। अब पहले हम बात कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अब बाकियों की भी आप खंगालें ना। होना तो ये चाहिए था कि अगर इंसाफ का तकाजा ये था कि तीनों का पहले आता, इकट्ठे आता, ताकि और फिर इसमें पहले हमने बात की प्रोग्राम में कि मजहबी जमातों का तो कोई चेकअप है ही नहीं ना, कहाँ से आते हैं फंड, कहाँ से अपना इतने उनके लेविश गाड़ियाँ और घर। और मौलाना फजल रहमान साहब का देख लें, उनका आमदनी की सिफर है, टैक्स उनका सिफर है, लेकिन उनके अपना अंदाज़े सियासत देखें और उनका तर्ज ज़िंदगी देखें, वो किसी करोड़पति अरबपति से कम है नहीं। तो ये वो कहते हैं ये मुझे मेरे दोस्त देते हैं, तो कम से कम उन दोस्तों का ऑडिट हो ना, ये कहाँ से दे रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि बाकियों को भी दें और देखें होगा क्या। और मेरी एक रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से, आपके भी वाकिफ़ हैं वहाँ पे, उन्हें कहें कि ये रिपोर्ट उर्दू में दें, क्योंकि मुस्लिम नून को अंग्रेजी समझ नहीं आती। वो मिठाई खरीद लेते हैं ना, मिठाई खरीद लेते हैं, विक्ट्री का निशान बनाते हैं। तो ये अपना जारी करें और फिर देखेंगे। अब ये जो अबेला मचा रहे थे ना दो साल से, जब इनकी रिपोर्ट आएगी तो उनकी रिपोर्ट जो हमारी मालूमात हैं उसमें भी काफ़ी स्याह अच्छी हैं और बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं। सही। मुस्लिम नून की जो रिपोर्ट्स में धब्बे काफ़ी हैं, क्योंकि इस पार्टी में भी हैं। अब जब वो धब्बे सामने आएंगे तो फिर ये देखते हैं कि काम मुँह छुपाते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, पीटीआई की रिपोर्ट आई, बड़ा शोर मचा, ओ जी ये वो, अब आने वाले दिनों में डेफिनेटली आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन को भी ये चाहिए कि बजाय इसके कि किस तरह का तासुर बने कि खाली पीटीआई की बारी आ गई बाकियों की नहीं आई, इस तासुर को ख़त्म करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मीडिया ब्रिगेड है उसने इस अंदाज से एक तस्वीर कशी की थी कि जैसे पीटीआई पकड़ी गई है, और कहा कि जनाब ये नाहल भी हो गए और एक अलहदा जमात बनानी पड़ेगी, इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई होंगे, पार्टी भी डिस्क्वालीफाई होगी, पता नहीं क्या क्या चाय की प्यारी में तूफान खड़ा कर दिया था। अब ये जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है ना सर, ये ज़रा बाकायदगी से जो है ना लोगों को पढ़नी चाहिए। और ये अपना इलेक्शन कमीशन की डस्का की रिपोर्ट जो है वो आप अपने अदालती सफ़े पे किस्तवार शाया करते हैं ना, तो ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, इसको भी तर्जुमे के साथ शाया ठीक हो गया। इसके अंदर जो बुनियादी इल्ज़ाम था ना अकबर एस बाबर का, कि भारतीय लॉबी और यहूदी लॉबी, इसराइली लॉबी के साथ कुछ पैसे इकट्ठे किए गए। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा एविडेंस अकबर एस बाबर प्रोवाइड नहीं कर सके जिससे ये साबित हो सके कि भारत और इसराइल के कुछ इदारों की मदद से इनको पैसा आया है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये एविडेंस इतने कमजोर है कि इसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन अदालत में इसको रुजू ही नहीं कर सकता। यानी दोनों बुनियादी बातों के ऊपर दो रहे। बाकी मैंने आपको कहा था कि कुछ प्रोसीजरल इश्यूज हैं वो हर एक जमात के साथ होंगे, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जिस अंदाज का नैरेटिव बिल्ड करने की यहाँ पे कोशिश की गई मीडिया के अंदर पीटीआई के खिलाफ, वो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हम तो इस सारे अमल से बिल्कुल शफाफ होकर निकले हैं। और इससे पहले आपको याद होगा जो इमरान खान के ऊपर जाती केस था बनी गाला का, उसमें भी एक एक पर्ची जो है, एक एक डॉक्यूमेंट जब उन्होंने प्रोवाइड किया और जब अदालत ने उनको क्लियर किया तो उसके बाद अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई और वो आज तक कहते हैं जी सादिक और अमीन की जो इनको सर्टिफिकेट मिला है वो एक साजिश का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जब ये बड़ी पार्टियां, दूसरी पार्टियां भी जाएंगी और ये एक पंडोरा बक्स जो है ये अब एक रिजॉल्व होना चाहिए। मैं कहता हूं चाहे हुकूमती जमात हो,
اور اپوزیشن جماعتیں ہوں, مذہبی جماعتیں ہوں, ایک سسٹم آپ بنا لیں, ایک طریقہ کار طے کر لیں. کیونکہ اگر آپ اب اس میں سے کوئی طریقہ کار طے نہ کر سکے, ایک شفافیت پر مبنی نظام نہ آ سکا, ایک فریم ورک نہ بن سکا پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ کا, تو یہ آگے جا کے بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو پی ٹی آئی نے تو اپنا ایک انیشیٹو لے لیا, اور جس طرح سے عدالت نے کہا یا الیکشن کمیشن نے کہا, انہوں نے وہ تمام ڈاکومنٹ پرووائڈ کر دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کس انداز سے اس سارے پروسیس سے باہر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اوپر تو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کی تھی کہ جو دینی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو کیا الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان جماعتوں کو بھی ایک نیٹ ورک میں لے کے آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سے ممالک مختلف طریقوں سے پراکسی وار پاکستان میں کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے رانا صاحب کہ سب سے زیادہ جو فنڈنگ کے شفیق صاحب جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں, وہ تو ہمیشہ مذہبی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کی فنڈنگ پر اٹھائے جاتے رہے ہیں, خواہ وہ جی یو آئی ہو, ٹی ایل پی ہو یا دوسری مذہبی جماعتیں ہوں. اور اگر آپ ٹی ایل پی کے دیکھ لیں کہ ان کی تو ٹوٹل 27 جو ہیں وہ جو ہیں وہ فنڈنگ کرنے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں, اور ان میں سے صرف 20 جو افراد کی فنڈنگ ہوئی ہے وہ تو کراچی سے ہوئی ہے, اور باقی جو 7 ہیں وہ بیرون ممالک سے ہوئی ہے. تو ان کی فنڈنگ جو ہے ان کا حساب جو ہے وہ لینا ضروری ہے. اور دوسرا سب سے بڑا جو الزام لگایا جا رہا تھا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پی ٹی آئی کی قیادت پر, وہ تو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ کا لگایا گیا تھا. اس میں تو جو ہے وہ پی ٹی آئی اس الزام سے تو جو اسکروٹنی رپورٹ ہے اس میں سرخرو ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی جو ٹی ٹیز ہیں ان کا بھی حساب دیں. ہم نے تو اپنی رسیدیں دے دی ہیں, وہ اپنی ٹی ٹیز کا تو حساب دیں. اپنی شوگر مل کے 15 جو چھوٹے لوئر جو سٹاف کے ملازمین ہیں ان کے نام پر 17,000 ٹرانزیکشن کی گئی ہیں, اور 16 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. فیصل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ماہر قانون ہے, تو میں نے کہا ذرا ان سے یہ 2-3 ایشو ہیں اس پہ بات کر لیں. السلام علیکم فیصل صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب. اچھا سر, ہم بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی, پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی رپورٹ بھی آنی چاہیے اور فوری آنی چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ جو دینی جماعتیں مذہبی جماعتیں ہیں ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, وہ بھی تو سامنے آنا چاہیے نا. جی بالکل درست بات ہے, اور یہی بات سپریم کورٹ نے جب 2018 میں حنیف عباسی کیس تھا جس میں عمران خان صاحب کی سزاجات کی اور سب کی سکروٹنی ہوئی, تقریباً 1 سال وہ کیس چلا, اس میں جو پی ٹی آئی کا جو معاملہ تھا اس میں فنڈنگ کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا. اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے یہ باقی جماعتوں کے ڈی پی جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ کرے, اور الیکشن کمیشن کو اس بارے میں ڈائریکشن دی گئی کہ وہ بلا کسی دباؤ میں آئے ہوئے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا جائے. پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے جو فنڈنگ کے کیسز ہیں وہ بھی سیکورٹی کمیٹی کے پاس ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس میں بڑے سیریس ایلیگیشن ہیں. اس میں تو نواز لیگ کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں اس میں اس وقت کی امریکن ایمبیسی میں جو پاکستانی ایمبیسی تھی امریکہ میں, وہاں پہ فنڈنگ اکٹھی کی گئی اور اس میں سورسز بھی نہیں ہیں. اچھا جب رپورٹ سامنے آئیں گی تو وہ کافی زیادہ آپ کو ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ مطلب نواز شریف صاحب نے اس میں پارٹی فنڈ کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے بھی استعمال کیا, اور وہاں سے فنڈ جمع کرانے کے بعد پھر واپس نکلوا لیا. تو اس قسم کے الزامات ہیں ان رپورٹس میں. تو جب وہ رپورٹ سامنے آئیں گی تو اس میں کافی ہوش ربا حقائق سامنے آئیں گے. ٹھیک. چوہے صاحب ایک بات ذرا ہے, تو ہم الیکشن کمیشن پہ بات کر رہے ہیں لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جو احتساب کا عمل ہے اور فیصلوں کا عمل وہ نہ ہونے سے بہت سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. عدالتوں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. سر ایک دفعہ فیصلہ آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا سپیڈ اپ ہونا چاہیے تاکہ قوم بھی بے چین ہے کہ اگر یہ لوگوں نے پیسے لوٹے ہیں تو اس کا پتہ چلنا چاہیے, نہیں لوٹے تب بھی پتہ چلنا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, ڈیلے نہیں ہونا چاہیے.
ये बिल्कुल देखें, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अदलिया की बनती है। एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी है वो वज़ीर आज़म साहब का हमेशा उन पे एम्फेसिस रहा है, और उन्होंने इस पे कभी भी कोई दूसरी राय जो है वो नहीं रखी है। लेकिन ये जो पाकिस्तान में दूसरे इदारे हैं, आज़ाद इदारे हैं, ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब उन पर दबाव तो नहीं डाल सकते, वो तो एक अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं, जिसमें अदालतों का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, आप अदालतों का फेलियर चेक कीजिए। कल सिंध में एक कत्ल का कन्विक्टेड मुलजिम जो है वो पता नहीं कितने अरसे से अस्पताल में रह रहा है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब यहाँ पे साहब के केसेस जो है वो लटकाए जाते हैं और उन पर फैसले नहीं किए जाते हैं, और उनको जो है वो तकनीकी वजूहात की, मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात की बिना पे जो उमरा हैं उनके केसेस को मुख्तलिफ तरीकों से ट्रीट किया जाता है, और आम और गरीब आवाम के केसेस को जो है मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो अदालतों पे सवाल तो खड़ा होता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया चोई फैसल साहब, बहुत शुक्रिया बात करने का। राना साहब, ये अब जो फैसल साहब ने बात की है कि इनके जो ये पार्टी फंडिंग थी ये मनी लॉन्ड्रिंग की इस्तेमाल होगी, और जो कुछ थोड़े बहुत मैंने डॉक्यूमेंट देखे हैं, हमारे दोस्त सत्तार खां उस पर कर रहे हैं काम, उसमें होता ये है कि जैसे अब मिसाल तो मैं समीउल्लाह करीमुल्लाह को दे रहा हूँ, वो ये था कि एक फ़ंड कभी आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं आपके पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी से नवाज शरीफ को जा रहे हैं, नवाज शरीफ के बाद फिर शहबाज शरीफ को जा रहे हैं, इस तरह 2-3 सर्कल हो रहा है। यानी फंड पार्टी का नाम आता, अब ज़ाती इस्तेमाल करके क्या कहता है, और क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने किया है? शफीक साहब देखें, बात यह है कि पीटीआई के जो फंडिंग का मामला है, पीटीआई इमरान खान साहब ने जब जमात बनाई, उसके बाद जब जमात बनते 10 साल 12 साल का अरसा लगा लें जिसके अंदर ये फंडिंग शंडिंग का मामला हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो पिछले 3 दहाइयों से यही काम कर रही हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 34 करोड़ रुपए का था पीपल्स पार्टी का 34 करोड़ का था, और पीपल्स पार्टी की 2 पार्टियां हैं, हाँ, एक पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी, और एक पार्टी के अकाउंट से पैसे निकाल कर दूसरे से फिर वापस पहले में, ये जो कानून है ना हमारा, वो इलेक्शन कमीशन का, ये पार्टियां आपस में फंड एक्सचेंज नहीं कर सकती ना, और तो की है। और उसके बाद ये कि मुस्लिम लीग नून ने तो बकायदा इनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। पैसे जो ब्लैक मनी होती थी वो इसमें डाल के उसे वाइट करते थे, फिर उसको करने के बाद उसे निकाल लेते थे, निकाल के अपने इस्तेमाल में कर लेते थे। तो ये इस तरह चल रहा था। हम अपने इस टॉपिक का, हमारा चारों का जो मकसद है वो ये है कि हम दस्त बदस्ता इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि बिल्कुल पीटीआई के आपने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट दी और बहुत अच्छा किया, और मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई के फंड में कहीं कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल सामने आनी चाहिए, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी और मजहबी जमातों के भी कौम ये चाहती है कि उनके भी दूध का दूध पानी का पानी, एक दफ़ा पता तो चले कि अगर ये पैसे आए और आने के बाद इस्तेमाल हुए ये कहाँ गए। कौम का हक है कि वो इस हवाले से जाने। ये हमारी जो सियासी पार्टियां हैं और मजहबी पार्टियां हैं, ये पार्टियां असल में पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। इन्होंने इनके अपने कारोबार चल रहे हैं, तो इसका नोटिस तो इलेक्शन कमीशन को लेना है, कार्रवाई तो इलेक्शन कमीशन ने करनी है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, इस तरह ना एक जॉब्स का भी सिलसिला पैदा हुआ है ना। ये डॉन अखबार में एक इश्तार आया था कि ऑडिटर्स चाहिए ना, मेरी बेटी उसने ये किया हुआ है, एफसीसी क्या सीए किया हुआ है ना। अच्छा अच्छा। तो उसने अप्लाई किया तो इंटरव्यू देगी कि बाबा वो तो फलां पार्टी का था। मैं क्या बेटा वहाँ ना जाना, वहाँ की जॉब को कोई पता नहीं। अंदाजा करें आप अंदाजा करें। एसीसी किया हुआ उसने। हाँ जी। अच्छा सर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे बात हो रही है तो माशाल्लाह इसहाक डार साहब की रुकनीत बहाल हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ और कानून की बहुत बड़ी जीत है, और बाकी लोगों को चाहे इंसाफ मिले ना मिले, इसहाक डार साहब की रुकनीत बहाल होना बहुत ज़रूरी था। जमहूरियत की बका इसमें थी कि इसहाक डार साहब की रुकनीत जो है ना वो बहाल हो जाए। हमारे साथ है ना है सरवर बारी साहब, फाफेन के साबिक सरबराह हैं, और इलेक्शन के मामला तो इस पर माहिराना राय रखते हैं, और उनकी एक अपनी इस हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। और सरवर साहब, मैं बात कर रहा था कि इसहाक डार साहब की रुकनीत बहाल हो गई, बहुत नेक शगुन है इस जमहूरियत के लिए। देखिए, मसला ये है कि हमारे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई हलफ नहीं उठाएगा
तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसलिए अब हम देखते हैं चौधरी निसार साहब ने भी कई साल तक हल्फ नहीं उठाया, और फिर जब ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने जाके हल्फ उठा लिया, फिर उसके बाद गायब है। तो इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन दायर हुई थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, और उसके बाद जाहिर है इलेक्शन कमीशन के लिए रास्ता हमारा हो गया कि वो उनकी रुकनीत को बहाल कर देते, लेकिन 2 साल तक उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल रही है और वो आए नहीं है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि अवाम ने तो इलेक्ट किया है, वोट दिए हैं, और फिर जीतने के बाद अगर कोई नहीं आता तो उसके लिए तो मुद्दत मुकर्रर होनी चाहिए कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो हल्फ नहीं देते तो वहां दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। सर ये कैसा कानून है जिसमें एक कानून को मतलूब एक मुजरिम जो है, जो वजीर आज़म के तैयारे में बैठ के मुल्क से फरार हुआ था, इतना बड़ा खिलवाड़ किया उसने मुल्क के वसाइल और कानून के साथ, हम उसकी कितना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी कानून को तब्दील किया जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा है कि बुनियादी बात तो यही है कि हम लोगों को इलेक्ट करते हैं ताकि वो हमें जाके रिप्रेजेंट करे। तो अगर कोई हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और मुल्क से बाहर चला गया है या मुल्क के अंदर है और उस असेंबली में नहीं जाता जिसके लिए अवाम ने वोट दिए हैं, तो 2017 के इलेक्शन एक्ट को इतनी बड़ी होलसम उसको हमने अमेंड कर दिया, रिफॉर्म कर दिया, लेकिन वहां पर ये इस तरह की लकूना जानबूझ के रखे हैं इस एलीट ने ताकि वो जिस तरह चाहें उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये बिल्कुल एक काबिल मजम्मत चीज है, लेकिन आइन में, कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि ऐसे लोग जो हैं वो हमारे मेंबर रहे हैं, तो इसको तब्दील किए बगैर तो गुजारा नहीं है। बहुत शुक्रिया सरवर बारिश साहब। सर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है, जरा मैं चाहता हूँ कि वो भी आप अच्छा, शेयर वो कर लें। मैंने कल किसी आईनी माहिर से बात की इस हवाले से, तो उनका ये कहना था कि देखें ऑर्डिनेंस आया ना कि 60 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी अगर कोई होगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत गई हुई थी इनकी रुकनीत ख़त्म करने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत ने वहाँ से दरख्वास्त वापस ली, लेने के बाद जब वो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो गया तो अब इलेक्शन कमीशन ने इनको बहाल कर दिया। अब होगा क्या, चूँकि अब कानून साजी हो गई है, अब 60 दिन के अंदर ये अगर हल्फ नहीं उठाते तो अब इनकी आइनी तौर पे सीट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देखें ये ना, बहुत ज़रूरी था। लेकिन- अच्छा, एक चीज़ और मैं कह दूं कि हुकूमत ने कहा है कि आए सर आके हल्फ उठाए, तो वो कहते हैं कि मैं इतना काका नहीं हूँ कि मैं हल्फ उठाने के लिए आ जाऊँ और मैं आके, अब 60 दिन में अगर वो नहीं आते तो अब आइनी तौर पे उनकी सीट खत्म हो देखिए जाएगी। बात यह है, लेकिन है तो ये एक बहुत बड़ा सियासी तमाशा ना पाकिस्तान की सियासी जमहूरियत के नाम पर। एक शख्स जो मफरूर है अदालतों से और जो मतलूब है पाकिस्तानी अदालतों को, वो लंदन से बैठ के इस बात का दावेदार है कि वो पार्लियामेंट का रुकन है, और आप तमाम मराहत उसको देना चाहते हैं, यानी वो तमाम मराहत वो लेना चाहता है जो एक बतौर सेनेटर उसको हासिल होती हैं। लेकिन आप देखिए कि ना तो पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कोई इस तरह से रिफॉर्म्स करती हैं, ना हमारे इदारे उस तरह से रिफॉर्म्स करते हैं, और ना हम उनको अकाउंटेबल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये जो बात आपने टेक्निकल उठाई है कि वो जो 60 दिन के अंदर अंदर अब इनको हलफ उठाना है, अगर ये हलफ नहीं उठाएंगे तो फिर ये सीट वेकेंट हो जाएगी। लेकिन जैसे सरवर बारी साहब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए, आप उनको कानूनी तौर पे पाबंद करें, क्योंकि अगर आप एक खास मुकर्रर वक्त तक हलफ नहीं उठाते तो उसका मतलब ये है फिर आप उन लोगों की नुमाइंदगी का हक नहीं रखते जिन लोगों के नाम पर आप आए। पंजाब असेंबली की एक खातून रुकन थी, शी वाज आई थिंक 60+ रिजर्व सीट पे आई थी, वो 5 साल एक दिन असेंबली नहीं आई। मैं नाम नहीं जान के लेना चाहता, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है। 5 साल एक दिन असेंबली में नहीं आई, दिन आई होंगी हल्फ लेने के लिए। नहीं हल्फ भी नहीं लिया। अच्छा, हल्फ भी और नहीं लिया। उन्होंने नाम ले लें। 5 साल वो तनख्वाह भी ली और सारी मराद भी ली, और वो मराद और वो तमाम चीजें उनके घर जाती रही। राणा साहब देखें 30 साल से जमातें जो जिस इक़्तिदार में थी, और इन्होंने 30 साल ये कानून नहीं बनाया, ये लकूना जानबूझ के छोड़ा। इन्होंने अपना मुस्तकबिल देखा ना, अगर जो हम करते कर रहे हैं, कल हमें कुछ भी करना पड़ जाएगा, मगर बाहर जा सकते कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो ना उन्होंने अपने जो जिन्होंने उनको इलेक्ट कराया उनको हैंगिंग इन द बैलेंस कर दिया है कि भाई ये हम सीट हमारी रहे, लेकिन हम उसके अपने जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो जिन्होंने हमें मुंतखब किया, वोट दिए हैं, उसको आगे वो कंटिन्यू ना कर सकते। बिल्कुल, तो ये प्री प्लान्ड है, ये ना, ये प्री प्लान्ड है। ये तो कल्चर अब आके बदलना शुरू हुआ है, पीटीआई जब से आई है,
اور نہیں تو آپ کی بھانجی, آپ کی بہو, آپ کی بیٹی, آپ کی بھتیجی, آپ کے پی اے ہے, آپ کا بھائی, یہ تمام ریزرو سیٹس جو تھیں یہ ان کے لیے ہوتی تھی, یا ان کے لیے ہوتی تھی ان خواتین کے لیے جو صبح آپ دروازہ کھولیں تو سامنے وہ زندہ باد کرتی نظر آتی تھی. یہ انہوں نے ایسا کر لیا تھا جیسے خاندانی غلامانہ نظام ہے. اور دیکھیے رانا صاحب, آپ جس طرح فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس خبر ہے اور آپ نے یہ خبر دی اور بیان کی, اور یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو معاملہ شروع ہوا ہے, اب ان کی نہلی کا آپ سمجھیں کہ عمل شروع ہو گیا, عمل شروع ہو گیا, اور 2 ماہ بعد جو ہے اس پر عمل درآمد جو ہے آپ وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے حلقے کی بھی خبر ہے میرے پاس ہے. اچھا, آپ کا جو حلقہ تھا سابق, جہاں سے کلثوم نواز صاحبہ نے ایک ضمنی الیکشن لڑا تھا, آپ کو یاد ہے کلثوم نواز صاحبہ منتخب ہو گئی تھی, لیکن وہ علاج کے لیے جو ہے بیرون ملک چلی گئی, تو ان کا بھی حلف نہیں ہو سکا تھا. اور اس کے خلاف کئی جو لوگ تھے وہ عدالت میں بھی گئے تھے, لیکن عدالت نے بھی جو ہے اس پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں دیا کہ ہمارے قانون اور آئین کے اندر ایک خلا تھا, اور اس خلا کو اب جو ہے وہ قانون سازی ہوئی ہے, اس کو پر کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو الیکشن ریفارمز کا پیکج پی ٹی آئی کی حکومت نے پیش کیا تھا, اس میں 37 نکات تو ایسے ہیں جس پر دوسری پارٹیوں کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہاں قانون سازی کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سب جماعتوں کو یہ جو خلا ہے, جو آئین اور قانون کے اندر جو اصلاحات لانے کی ضرورت ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے, وہ آئیں اور مل کر بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں. خاص طور پہ یہ جو کرمنل لوگ الیکشنز کے اندر آتے ہیں, اور اس کی جو سیکورٹی کا عمل ہے جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا, اس میں ہمارا الیکشن کمیشن ناکام رہتا ہے. اور ایسے لوگ آ کے الیکشن لڑ لیتے ہیں جو قانون کو مطلوب ہوتے ہیں, جن کے اوپر بڑے سنگین قسم کے مقدمات ہوتے ہیں. تو یہ جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے, اس کے اندر یہ تمام چیزوں کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تاکہ شفافیت کا جو عمل ہے وہ مینٹین رہے, اور ایسے لوگ جو عدم شفافیت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس انتخابی نظام کا حصہ نہ بن سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے, کل پیپلز پارٹی لائرز جو ہے انہوں نے بلاول صاحب سے ملاقات کی, اور بلاول صاحب نے کہا کہ آپ لانگ مارچ کا حصہ بنے. یہ لانگ مارچ ہے کس کے خلاف؟ اصل میں یہ لانگ مارچ نہیں, یہ ریٹ ریس ہے, چوہا دوڑ کے نا ریٹ ریس انگریزی میں کہتے ہیں کہ پہلے میں کے چکر میں ایک پی ڈی ایم نے اپنے اناؤنس کیا 23 مارچ. بلاول صاحب سمارٹ نے کہا نہیں صاحب مجھے بات پوری کرنے دیں پلیز. ہاں جی. اب اس میں وہ اپنا نا اس میں اپنا وہ اپنا بلاول صاحب نے کہا نہیں یار پہلے آپ کے چکر میں انہوں نے ایک اور ڈیٹ اناؤنس کر دی. اس سے پی ڈی ایم کنفیوز ہو گئی کہ بازی تو کل منڈا لائے گئے, ہمارا کیا بنے گا. تو یہ جو ہے نا یہ لانگ مارچ جو ہے یہ اچھا یہ کس کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں, یعنی مسلم لیگ نون کا لانگ مارچ اور ہے اور ان کا لانگ مارچ علیحدہ کر رہے ہیں. یعنی ان میں اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ اتنی بھی ان میں کوئی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ حکومت خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ اکٹھے ہو جائیں. بالکل. لیکن یہ سب کریڈٹ کی بات ہے, اور ہم پہلے اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ سب جو چکر ہے نا, یہ سارے یہ چکر چلا رہے لانگ مارچ کا جو گھن چکر چلا رہے ہیں نا, یہ ریٹ ریس جو ہو رہی ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے عوام کے سامنے اپنے کی اسی علی زندہ وہاں, تو یہ صرف ان کو لکھنے کی ہم میدان میں ہم ہیں, صرف ساری الیکشن کیمپین ہو رہی ہے 2023 کی الیکشن. یہ لونگ گواچا والا معاملہ تو نہیں, لونگ گواچا نہیں ہے, لونگ تو مل گیا, لیکن وہ جو اصل لکھا ہوتا نا کہ بابے دی اصل کلفی, ٹھیک ہے نا, کھوئے علی اصل کلفی, وہ آج تک نہیں ملی. یہ وہ والی گیم ہے کہ اصل اپوزیشن کون ہے, ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی کے بعد متبادل جو قیادت ہے وہ کون ہے, یہ اس کی جنگ ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے دوڑ لگا دی, اور پہلے دوڑ لگا کے وہ ہم یاد ہے ہم کھیلتے ہوتے تھے تو وہ جو ہم کہتے تھے جب جا کے کہتے ہیں مان لی جگہ مان لی, تو وہ جگہ مان لی ہے پیپلز پارٹی نے. اور پی ڈی ایم اب کنفیوز ہو گئی ہے کہ بھئی یہ انہوں نے تو یہ کر دیا, اب ہم کیا کریں گے. تو یہ والا جو چکر ہے یہ پیپلز پارٹی نے ہم نے پچھلی دفعہ بھی وہ سمارٹ کھیلے. یہ دیکھیے رانا صاحب, ہم یہاں اس پروگرام میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی کو بڑا ہدف بھی بناتے ہیں, اور اس کو ہم جو ہے کوئی ریٹنگ بھی نہیں دیتے, ان کو ہم سیریس بھی نہیں لیتے, خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انہوں نے بہت خوبصورت سیاست کی ہے, اور اس میں جو ہے ان کا اصل جو شفیق صاحب جو ہدف ہے وہ حکومت سے زیادہ مجھے جو ہے وہ پی ڈی ایم لگتا ہے, اور پی ڈی ایم میں بھی نون لیگ لگتی ہے.
کیونکہ اس میں یہ پیپلز پارٹی نے 1.25 سال پہلے اپنی جو الیکشن کمپین ہے اب وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی لانگ مارچ 1 2 3 روز کا نہیں ہے، یہ 10 سے 15 روز کا ان کا پلان ہے کہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہر جی ٹی روڈ پر، ہائی وے پر جو بڑے شہر ہوں گے وہاں وہ جلسے کریں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو آپشن کے طور پر جہاں پیش کرنے کی ضرورت ہے وہاں پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور نون لیگ کی جو آپشن ہے اس کو اس میں رائٹ آف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے ایک بات ہے، یہ جو ہمارے پی ایچ ڈی کے اسکالر ہیں نا، ان کو ایک کام دینا چاہیے شفیق عوان صاحب کہ وہ یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ اپوزیشن جو بھی رہی ہے اس کے اوپر کوئی تحقیقی مقالہ لکھیں، اور لکھیں کہ اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ آیا ہے کہ یہ اپوزیشن ہے کیا چیز ایک تو، اور بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ جو تحقیقی اسکالر ہوں گے نا وہ چیز نکالیں گے، پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ اپوزیشن خود اپنی اپوزیشن سے مری ہے، یعنی اپنے اندر کی لڑائیوں کے اندر ہی رہتے ہوئے یہ نکل گئی۔ اب آپ دیکھیے کس شان و شوکت سے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوتی ہے، پھر مریم کی اور اپنا بلاول کی ملاقاتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، پھر محمود خان اچکزئی اور اسفندیار وری کی ملاقاتیں، پھر فضل الرحمان صاحب جس شان و شوکت کے سے آتے تھے، اور سارے ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کے اندر مصروف رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مشترکہ لانگ مارچ جس کی طرف جانے کی باتیں کر رہے ہیں، مشترکہ اپوزیشن کی باتیں کرتے ہیں، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں تھے، اور یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس میں بھی ایک نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہی ہے کہ اچھا اس کا پرائم منسٹر آ جائے گا تو وہ تو لمبی اننگز کھیل جائے گا، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس نے بھی اپنا پورا مقدمہ جو ہے نا عوام کے اندر ہارا ہے۔ ابھی یہ آپ اندازہ لگائیے، بہت سے لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار اتنے برے حالات میں بھی کوئی ہے جو اپوزیشن کی کال کے اوپر باہر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے 2 معاملات دیکھے، ایک مہنگائی مارچ دیکھا، اس سے علاوہ جو پی ڈی ایم وغیرہ نے کیے، کہاں لوگ نکلے؟ لوگوں نے ان کو اس طرح سے رسپانس نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سے ہمیں شکایتیں ہیں تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ہمارے متبادل بن سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی نے کہا کہ آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ سنتا سے، انہوں نے کہا بنتا ہے، انہوں نے کہا سنتا سنگھ اینڈ بنتا سنگھ ون آف دی سیم تھنگ، تو یہ سیم تھنگ ہے، بس ذرا آپس میں تھوڑا سا چلتا رہتا ہے محبت کے کون پہلے نمبر پہ آتا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ سانحہ مری کے حوالے سے پورے ملک میں جو ڈیبیٹ ہے وہ جاری ہے، اور آج پاکستان کے تمام قومی اخبارات نے جو اداریہ لکھے وہ بھی اسی کے اوپر لکھے، اور سیاسی حلقے لے لیں، اسمبلی لے لیں، سینٹ لے لیں، ہر جگہ پہ ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ المیہ ایک تو قدرتی آفات آ گئی اور ایک بہت بڑا طوفان آ گیا برف کا، لیکن بطور انسان ہم نے کیا کیا؟ بطور مسلمان ہمارا کیا کریکٹر رہا؟ کیا وہ بچے جو بلک رہے تھے، وہ بچے جو بھوک سے اور سردی سے تڑپ رہے تھے، وہ ہمارے دلوں کو نہیں گرما سکے؟ کیا دولت کی ہرس اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم انسانی زندگیوں کو کتنا بھیانک دنیا میں ہمارا تاثر گیا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ باقاعدہ وہاں برف جان کے پھینک دی جاتی ہے بہت ساری جگہوں پہ تاکہ سلپری ہو، گاڑیاں نہ جا سکیں، اور وہاں پہ لوگ چین لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے بعد اس 3,000 روپے سے 5,000 روپے لے کے ہم چین کو لگا کے آگے نکالتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ کیا کیا المیہ ہے شفیق عوان؟ دکھ ہو رہا ہے سارا دیکھ کے۔ جو ہم نے اپنا سین دیکھے، اپنا پھر جو سوشل میڈیا پہ دیکھا، تو ہمیں تو بہت شرم آئی کہ بھئی ہم اس دور میں ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں،
اور یہ ہمارے حالات ہیں. اس میں نا NDMA کا زیادہ قصور ہے. اور پھر دیکھیں جو سارا کام پرائم منسٹر یا وزراء نہیں کرتے, وہ ایک پالیسی گائیڈ لائن دے دیتے ہیں جو حکومتی مشینری وہ کرتی ہے. کمشنر جو ہے پنڈی وہ سوئے ہوئے تھے, DC پنڈی سوئے ہوئے تھے, AC پنڈی سوئے ہوئے تھے. پھر وہاں پہ جہاں یہ جس ایریا میں واقع ہوا ہے نا, وہاں پہ اپنا محکمہ شہرات کا دفتر ہے. اور بدپوشی دیکھیں جو برف ہٹانے والا جو ادارہ ہے اس کا بھی ہیڈ آفس وہیں پہ ہے, اور سب سوئے ہوئے ہیں. اب سارے ذمہ داری جو اپوزیشن دیکھ رہے ہیں, کھپ ڈالی ہوئی جی حکومت یہ ہو گئی. تو بابا ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن اگر یہ افسران جو بیوروکریسی جس کو ہم پال رہے ہیں, جس کو ہم اتنا ان کے لیفش اخراجات, اور وہ جناب جو جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. تو بہت سانیہ تو بہت بڑا ہے, سونا بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں دیکھیں ہم نا آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ ہم دولت کے پجاری بن گئے ہیں. جو مقامی لوگ ہیں, مقامی لوگوں کی جو ہم قصے سن رہے ہیں, جو لوگ اپنے سنا رہے ہیں, اس سے تو ہم لگتا ہے کہ ہم شاید مرنا بھول گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور بجائے مصیبت میں آنے کے مصیبت سے تو لوگوں کو آپ مدد کریں, اور آپ اپنا ان کو مزید ان کو مشکل کی طرف دھکیل رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, صحیح اور کہہ رہے ہیں. دوسرا پتہ ہے کہ ہمیں نا, سوری میں تھوڑا لفظ یوز کر رہے ہیں, اس میں نا ہمارے جو اپنا میڈیا ہے دوسرے, وہ لوگوں کو گائیڈ کریں. خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو انہیں بتائیں بھائی کہ گاڑی کا ہیٹیج یا گاڑی کا AC نہ چلائیں. دونوں صورتوں میں اگر مسلسل چلتے رہیں اور وہ گاڑی کھڑی رہے, اس میں ایئر پاس نہ ہو, تو وہ کاربن مونوکسائڈ بنتی ہے. اور وہ جب کاربن مونوکسائڈ بنتی ہے تو آپ کا ذہن سن ہو جاتا ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ ساری موتیں اس طرح ہوئی ہیں. ہمیں قوم کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے جو پبلشر ہیں, ہمارے TV میڈیا ہے, ہمارے اخبارات ہیں, لوگوں کو گائیڈ کریں. سوشل میڈیا ہے, گائیڈ کریں کہ بھائی کہ خدا نہ خواستہ آندہ ایسا حادثہ نہ ہو. اگر ایسی صورت ہو تو یہ کام نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. سلمان, سورہ تکاثر میں اللہ کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ بہت زیادہ کٹھی کرنے کی خواہش میں تم غافل ہو جاتے ہو اور پھر تم قبروں تک جا پہنچتے ہو. کیا علماء کو اس حوالے سے کردار نہیں ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر اس بات کو پیدا کریں کہ بھائی دولت ہی سب کچھ نہیں ہے, آخرت میں دولت تو نہیں ہمارے کام آئے گی. کہ صرف علماء کرام نہیں, ہر وہ شخص جو اوپینین میکر ہے, جو لوگوں کی رائے بناتا ہے, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, استاد بھی شامل ہے, دانشور بھی شامل ہے, شاعر بھی شامل ہے, ادیب بھی شامل ہے, رائٹر بھی شامل ہے. یہ ان کا کام ہے کہ وہ جو ہجوم ہے نا, اس ہجوم کو ایک قوم کے اندر لے کے آئیں اور لوگوں کی ایک اجتماعی تربیت کا جو نظام ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. ایک کانٹیکس تو یہ ہے. اور یہ جو دولت کے کمانے کی جو ایک حوث ہمارے اندر آ چکی ہے نا, زیادہ سے زیادہ کمانے کی, اس سے لوگوں کو باہر نکالیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ڈیل کریں جس طرح سے ایک مہذب معاشرے کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات دیکھیے, میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب آئے تھے, شفیق صاحب آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ میں بیوروکریٹک ریفارمز کرنا چاہتا ہوں اور سول سٹرکچر کے اندر بے شمار ریفارمز کرنی پڑیں گی کیونکہ ہمارا بیوروکریٹک سسٹم تباہ ہو گیا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے جہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے وہاں جو سب سے بڑا فیلئر نکل کے آتا ہے وہ آپ کا انتظامی ڈھانچے کا فیلئر ہے. اچھا, اب اس انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے جب کوئی ریفارمز کرنا چاہتا ہے تو یہ سارا انتظامی ڈھانچہ جو ہے نا حکومت کے خلاف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور اس حکومت میں بھی 2 سے 3 دفعہ حکومت کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جب یہ بیوروکریٹک اسٹرکچر نے ریفارمز کی طرف نہیں آنے دیا. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ آپ باقاعدہ ریفارمز کی طرف جائیں, آپ ڈیسینٹرلائزیشن کریں, آپ ڈیولوشن کریں, آپ لوکل گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو اسٹرانگ کریں اور ان کو اکاؤنٹیبل کریں. دیکھیے یہ کتنی آسانی سے بات ہے, آپ کسی کا ٹرانسفر کر دیں گے. ابھی یہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آئے گی, ہم دیکھیں گے لوگوں کو بس 2-4 لوگوں کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیں گے. صحیح طریقے سے جب تک آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, اپنے انتظامی ڈھانچے کو ٹھیک نہیں کریں گے, نہ ٹورزم بڑھے گی, نہ سیاح اب وہاں پہ جائیں گے اس پہ ہوگا, اور دنیا میں بھی آپ کا امیج یہ بلڈ ہوگا کہ ایک طرف آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ اس کے لیے اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے. رانا صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایک بہتر سٹیپ لیا ہے کہ مری کو ضلع بنا رہے ہیں تاکہ جو تمام انتظامات ہیں DC AC وہیں بیٹھیں اور کمشنر وہیں بیٹھیں تاکہ وہ اپنے انتظامات جو بہتر کر سکیں. جی بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب, اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں زیادہ زیادہ ہوگا, ٹرانسفر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس بار خالی ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے, کسی ایک کو مثال تو بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ذمہ داریوں کا تعین جو ہے وہ اپنا لے کے چلیں سب. رانا صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ایسے جو سانحات ہیں ان پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر کس طرح جو ہے اس پر شور شرابہ ہوا, تو اس سے قوم تو پہلے ہی جو ہے پریشان ہوتی ہے, ہم ان کے غموں میں مزید جو ہے نا وہ اضافہ کر دیتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے کل ڈیمانڈ کیا بہت بڑا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس سانحے پر بنایا جائے
تو میں شہباز شریف صاحب کو کچھ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے 2017 میں شفیق صاحب، اور ان کے بھائی جان جو ہیں وزیر اعظم پاکستان تھے، تو یہاں پر مری میں ہی مری اور گلیات کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑا ایک سانحہ ہوا تھا، ایک نجی چیئر لفٹ جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی اور 11 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے۔ تو اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے دور میں اسی مری کو انکوائری افسر مقرر کیا تھا، اور وہ اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اس پر اپنے دور میں شہباز شریف صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے کیا جو کاروائی کی تھی۔ ہمیں تو ایسے سانحات پر جو ہے مل بیٹھ کر جو ہے مستقبل کے لیے جو ہے ان پر قابو پانے کے لیے اقدامات ہیں وہ کرنے اچھا سر یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، خاص طور پہ جب اپوزیشن ہوتی ہے، اس طرح کے سانحات کے اندر ایک سیاسی سکورنگ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور جو کام اصلاح کا ہونا چاہیے اس طرف آتی نہیں آتے۔ کل نا شہباز شریف صاحب نے جو ایوان میں شعر پڑھا نا، میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ سے شیئر کروں۔ وہ کہتے ہیں لاش پہ لاش گری، نیند نہ ٹوٹی تیری، حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام۔ میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ جب ماڈل ٹاؤن کے اندر ان کے پڑوس میں لاشیں گر رہی تھی اور حاملہ عورتوں کے چہرے پہ اور ان کے جسموں پہ گولیاں ماری جا رہی تھیں، اور لائیو کمنٹری چل رہی تھی، اور جب آکسیجن نہ ہونے کے سبب لاہور کے ہاسپٹلز کے اندر بہت بڑی تعداد میں بچے مر گئے تھے، تو تب آپ کی جو زندہ ضمیری ہے وہ کہاں گئی ہوئی تھی؟ جب اب ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگ علامہ علامہ پکار رہے تھے، چیخ رہے تھے، اور آپ کی یہ تو جو مری میں ہوا اس کے اندر حکومتی، میں سمجھتا ہوں کہ مشینری کی غلطی ہے، لیکن قدرتی آفت تھی، اتنی بڑی تعداد میں برف گر گئی شفیق صاحب کہ وہ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، طوفان آ گیا قدرت کا، لیکن آپ نے تو زندہ آنکھوں کے ساتھ لوگوں کو گولیاں ماری، آپ نے تو اپنی فورس کو کہا کہ ان کو مار دو، اور درجنوں کی تعداد میں آپ نے وہ گولیاں مار دی۔ آپ نے معصوم بچوں کو آکسیجن نہ ہونے کے سبب سے، علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، وفاقی وزیر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ زید صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے مری کے حوالے سے، اپوزیشن نے جو مری کے حوالے سے پوائنٹ سکورنگ اور سیاسی گیم کھیلنے کی کوشش کی، کسی ایک نے سنجیدگی کا یہ مظاہرہ نہیں کیا کہ اس پہ ہمیں کوئی واقعی 35 سال سے وہ حکومت میں تھے، اور مری کے اندر جو کچھ بھی ہوا ذمہ داری تو تعین ہونا چاہیے، لیکن سیاسی گیم تو نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ المیہ ہے اور افسوسناک المیہ ہے، ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ تقریریں کرتے ہیں، معذرت، پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی پروڈکٹ کنسٹرکٹیو بات نہیں کرتے، نہ پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کوئی ریسرچ اس طرح ہوتی نہیں ہے۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا، پہلے شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے اپنا وہ ایپلیکیشن پڑھی، جاب ایپلیکیشن، اس کے بعد بلاول صاحب، ابھی وہ ایک محاورہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک نمبر میں سنتے تھے ہمارے بڑوں سے۔ یہ ماشاءاللہ ایڈز رکی نہیں، پھیلی جا رہی ہے، کتوں کی ویکسین ہے نہیں۔ میں نے خود اگر اسٹیٹ آف دی آرٹ صوبہ بنا دیا ہوتا، خود ہسپتال کا نظام تباہ ہے، گندے پانی سے سب سے زیادہ بچے سندھ میں مر رہے ہیں، مطلب ساری کوئی تباہی ہے۔ لیکن جی وہ مری، جو مری میں ہوا بڑا ہولناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں، یہ ایک ریزن نہیں ہے۔ بالکل میں آپ کو کلیئرٹی سے کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو کمشنر ہے ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک، اس میں کوئی دو رائے میں نہیں سمجھتا۔ انکوائری رپورٹ آئے گی، وہ پرائم منسٹر صاحب نے بنا دی ہے، میرا اپنا اوپینین کلیئر ہے، تو کمشنر جو بھی کمشنر ہے ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک، اس سے راستہ بند کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے ماشاءاللہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس میری ٹائم منسٹری ہے نا، تو سمندر کی کچھ جب ویو وغیرہ یہ ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، ہم لوگوں کو سمندر میں جانے سے روکتے ہیں کیونکہ لوگ بیچارے ڈوب جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، ہم سے بالکل لوگ ٹھیک، کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ زید صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا۔ ہماری قوم، ہم سمجھاتے ہیں کہ سر یہ آپ کے لیے خطرہ ہے،
समंदर है, हाई टाइड्स है, यहाँ प्रोफेशनल स्विमर्स जो है वो इश्यूज होते हैं, इधर आप थोड़ा सा ख्याल करें। सही, हमारे लोग वो हमसे लड़े होते हैं एयरपोर्ट पे। बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे बताएं जय साहब, मुझे मैंने आपसे अब सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने आपसे पूछना था कि ये जो सिंध के हॉस्पिटल हैं और इसके अंदर जो मुजरिम हैं उनको जेलों से लाके वहाँ पे एक अय्याशाना जो माहौल है वो दिया जाता है। कल पूरे अखबारात ने वो खबर शाया की है कि वो बच्चा जिसको सबकी मौजूदगी में एक वडेरे के बेटे ने मार दिया था, वो पहले तो उसे मुल्क से फरार करा दिया गया और फिर अब वो अगर आ गया है तो पता चला कि वो तो कई अरसे से हॉस्पिटल में रह रहा था, बड़ी शानदार जिंदगी गुजार रहा था। तो सिंध हुकूमत सर कहाँ पे खड़ी है ये, कि जो वैसे तो ये बड़ा चैंपियन है डेमोक्रेसी के भी और कानून के और मुहाफिज हैं। देखें, मैं आपको मेरा इसमें पोजीशन सिर्फ पीटीवी पे नहीं, पब्लिक में भी और हर चैनल पे बहुत क्लैरिटी से है, बिल्कुल क्लियर हूं मैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी रही कोई नहीं, ये जरदारी माफिया है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के कवर में मैक्सिमम जो कर सकता है, एक माफिया की तरह एक रोक स्टेट चला रहे। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, हर चीज में वहां करप्शन, हर कोई चीज ऐसी नहीं है, आप जमीन खरीद के दिखा दें मुझे। आप अगर वो ये है ना कि आप 7 महीने काम कर लें, सारे काम हो जाएंगे आपके, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम नहीं। हर चीज, एक वैक्सीन नहीं उन्होंने खरीदी। ठीक है जय साहब, अब प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बलदियाती निज़ाम के हवाले से तमाम जमातें जो है इस बात पे मुत्तफिक हैं कि सिंध में बलदियाती निज़ाम के हवाले से सिंध पीपल्स पार्टी जो है एक ऐसी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहती है जिसमें जो वो नुमाइंदे उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय ये कि वो आके बैठ जाया करें और घर चले जाया करें। मैं तो जी इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ, कोर्ट में ऑलरेडी किया हुआ है हमारे कुछ लोगों ने, लेकिन मैं एक और पिटीशन दाखिल कर रहा हूँ। हमारा 15 को जॉइंट ऑपोजिशन का एक प्रोटेस्ट भी कराची में, पीटीआई इसको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, लेकिन हम पूरे सिंध में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये तरीका ही नहीं है ये, जिस तरह वे इट वाज, जिस तरह की उन्होंने पुश किया इसको असेंबली में बगैर कमेटी। आपको एक बात शायद नहीं, इल्म नहीं है, मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ। नेशनल असेंबली के अंदर बहुत सारी कमेटीज के ये चेयरमैन है, सिर्फ हमने बड़ी जमहूरी तरीके से चलाया। मतलब मेरी टाइम कमेटी में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के हैं। हाँ, जैसे बिलावल जरदारी साहब जो है वो चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी के, नेशनल असेंबली की कमेटीज में। आपको इस बात का इल्म है कि पिछले 3.5 साल में ऑपोजिशन का एक मेंबर किसी कमेटी में सिंध असेंबली की है ही नहीं। चेयरिंग की मैं बात नहीं कर रहा, किसी कमेटी में मेंबर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये जमहूरियत आप तो किस तरह कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अली जैद साहब, हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम का सर वक्त ख़त्म हो गया, बात बीच में रह गई। हमने आज जावेद नकवी साहब का जो कालम था वो डिस्कस करना था, भारत में जो मोदी की एक मेंटेलिटी है उसके हवाले से। शाहरुख खान के घर के करीब बम हमले की भी कोशिश हुई, वो पकड़े गए, बंदा पकड़ा गया। आज का प्रोग्राम वक्त खत्म हो रहा, प्रोड्यूसर बार बार मुझे यही कह रहे हैं, और टॉप 10 इमरान खान साहब हैं, इस पर भी कल बात करेंगे। और जाते जाते इब्न इंशा साहब की आज 44वीं बरसी है, और बस ये कहूँगा कि इब्न इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वैशी को सकूं से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या, इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में सुख छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। IMF के पास हम जाते हैं 100 छेद वाली झोली लेके, लेकिन जिन्होंने ये छेद किए वो इस मुल्क के अभी भी खुद को चैंपियन करार देते हैं। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।